بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان اس دنیا میں خود نہیں آیا، اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ نے بھیجا ہے۔ بنایا بھی اللہ نے ہے، بھیجا بھی اللہ نے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیاب کرنے کے لیے ایک طریقہ زندگی عطا فرمایا ہے، ایک طریقہ عطا فرمایا ہے۔ اگر انسان اس کے مطابق زندگی گزار لے تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور انسان سکھوں والی، راحت والی، خوشیوں والی، اطمینان اور سکون والی زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے بنائے ہوئے پروردگار کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر اپنی عقل پہ چلے گا، اپنی خواہش پہ چلے گا، تو سوائے پریشانی اور مصیبت کے اور کچھ اسے ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ طریقہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے زندگی گزارنے کا، اس کا نام اسلام ہے۔ عام طور سے اسلام کے بارے میں ایک ذہن ہے، اسلام کہتے ہیں مولوی بن جانے کو۔ کسی سے اسلام کی بات کرو، وہ کہتے ہیں مولوی بننا مشکل ہے، کوئی اور راستہ بتاؤ، کوئی اور طریقہ بتاؤ، مولوی بننا مشکل ہے، کون رکھے سر پہ پگڑی، کون رکھے داڑھی، اور یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اسلام مشکل ہے۔ حالانکہ اسلام مولوی پنے کا نام نہیں ہے، اسلام تو اللہ کی ماننے کا نام ہے۔ اللہ کی ماننا، اور اللہ کی ماننی چاہیے۔ کیوں نہیں ماننی چاہیے؟ اللہ کی کیوں ماننی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ ہی تو ہمارا رب ہے، اللہ ہی نے تو ہمیں بنایا ہے، اللہ ہی کی زمین ہے، اللہ ہی کا آسمان ہے، اللہ ہی کا سورج ہے، اللہ ہی کا دن اور رات ہے، اللہ ہی موسم بھیجتا ہے، اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے، ہواؤں کو روکتا ہے، اللہ ہی سردی گرمی کو لاتا ہے، اللہ ہی دن رات کو لاتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں کامیابی اور ناکامی ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں کامیابی اور ناکامی ہے، زندگی اور موت ہے۔ سارے حالات جس کے ہاتھ میں ہیں اس کی تو ماننی چاہیے نا۔ اس کی نافرمانی کرنے میں انسان کو کیسے سکون مل سکتا ہے؟ اللہ کی ماننا، اللہ کی ماننا، اللہ کے حکم پہ چلنا، اور اس کے حکم سے کبھی بھی انحراف نہ کرنا، یہ اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ کی ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب بندے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے۔ بندے کی خیر اسی میں ہے کہ وہ اپنے آقا کی مانتا چلا جائے۔ اگر ایک نوکر ہے، ایک ملازم ہے، وہ اپنے آنر کی مانتا ہی نہیں ہے، اس کی بات ہی نہیں سنتا، اس کی مانتا ہی نہیں ہے، تو فساد ہوگا نا، خرابی ہوگی، نظام درم برم ہو جائے گا۔ بندے کی خیر اسی میں ہے کہ اللہ کی مانے، اور بندے کو زیب بھی یہی دیتا ہے کہ وہ خدا بننے کی کوشش نہ کرے، بندہ بن کے زندگی گزارے۔ جو اللہ کے حکم سے انحراف کرتا ہے، اللہ کے حکم سے منہ موڑتا ہے، اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یوں سمجھیں گویا اندر ہی اندر میں وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ خدائی کا دعویٰ ہی تو ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ کرو، وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں کروں گا، میں تو یہ کروں گا۔
یہ اللہ کا مقابلہ ہے، یہ اللہ کی مخالفت ہے، یہ اللہ کے سامنے ہٹ دھرمی ہے، یہ اللہ کے سامنے ڈھیٹ پنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے نافرمانوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کچھ کہا، یہ کچھ کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ سچ بولنا ہے، یہ کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ عورتوں کی خیر پردے میں ہے، اور آج کا لبرل اور آج کا پڑھا لکھا اور آج کا ترقی یافتہ کہتا ہے کہ عورت کو بھی تو مرد کے شانہ بشانہ ہونا چاہیے، عورتوں کا کیا قصور ہے؟ یہ اللہ کی مخالفت ہے، یہ اللہ سے مقابلہ ہے، یہ اللہ پاک سے ہمسری کا دعویٰ ہے۔ بندگی یہ ہے کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، میرا رب مجھے جو کہے میں اس کے لیے تیار ہوں، میری اپنی کوئی مرضی نہیں، میری اپنی کوئی خواہش نہیں، میری اپنی کوئی منشا نہیں، میری اپنی کوئی آرزو ارمان نہیں، بس میں تو کسی کا پابند ہوں، میں تو کسی کا بندہ ہوں، میرا اپنا کوئی اس میں اختیار نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک دکان پر ملازم ہے، ایک سیٹ ہے۔ ملازم سے کوئی کہتا ہے کہ یار یہ دکان تو مجھے بیچ دو، جس دکان پہ آپ کام کر رہے ہیں یہ دکان تو آپ مجھے بیچ دیں، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اجی میں کیا بیچوں، میں تو ملازم ہوں، آپ آنر سے بات کریں، سیٹ سے بات کریں، میں تو دکان کا مالک ہی نہیں ہوں، میں تو نوکر ہوں۔ بس یہی ایک بندے کو کہنا چاہیے جب اللہ کے حکم اور دنیا کے فیشن اور دنیا کے رسم و رواج اور اللہ کی نافرمانیوں کا آپس میں تقابل ہو جائے تو بندے کو کہنا چاہیے میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو وہی کروں گا جو اللہ کہے گا، میں تو وہی کروں گا جو اللہ کہے گا۔ اللہ کو ترجیح دینا، اللہ کو اختیار کرنا، اللہ کو اپنانا، یہ اصل بندگی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے ایک بہت پیارے صحابی ہیں۔ اصل میں یہ چھوٹے سے تھے تو قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ جیسے آج کل لوگ اغوا کر لیتے ہیں نا، تو آج کل تو اغوا کرتے ہیں برائے تاوان، اغوا کر لیتے ہیں، پھر پرچی بھیج دیتے ہیں، 1 کروڑ روپے بھیجو گے تو بچے کو چھوڑ دیں گے۔ ہمارے زمانے کا اغوا یہ ہے۔ اس زمانے کے اغوا کی صورت یہ تھی کہ انسان کو اغوا کر لیتے تھے، پھر اس کو جا کے بازار میں بیچ دیتے تھے، غلام بنا کے بیچ دیتے تھے۔ زید بن حارثہ کو اغوا کر لیا گیا اور مکے کے بازار میں لا کے ان کو بیچا گیا تو ان کا نصیب اچھا تھا۔ اللہ کسی کا نصیب اچھا کرے تو اس کے لیے راہیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں، اس کے لیے اس کا مستقبل بڑا اچھا ہو جاتا ہے اگر کسی کی اللہ کے ہاں خیر لکھی ہو۔ حضرت زید بن حارثہ کے لیے بظاہر تو یہ خیر نہیں تھی کہ وہ ماں سے بھی جدا ہو گئے، باپ سے بھی جدا ہو گئے، خاندان سے بھی جدا ہو گئے اور ان کو اغوا کر لیا گیا، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو شر میں سے بھی خیر کو نکالتا ہے۔ چنانچہ ان کو جب مکے کے بازار میں بیچا گیا تو حکیم بن حزام نے ان کو خریدا، اور جب حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہمارے نبی کے ساتھ نکاح ہوا تو حکیم بن حزام نے حضرت زید بن حارثہ کو حضرت خدیجہ کو ہدیہ کر دیا۔ چنانچہ وہ ہمارے نبی کے خادم اور غلام بن کر حضرت خدیجہ کے گھر میں زندگی گزارنے لگے۔ جب ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ابتدائی مسلمانوں میں 4 آدمی ہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، وہ 4 آدمی ہیں۔ ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ایک حضرت علی ہیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور تیسرے حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ یہ 4 سب سے پہلے اس اسلام لانے والے اس امت کے سب سے پہلے جو اشخاص ہیں وہ یہ 4 ہیں۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ اللہ کے نبی کے پاس زندگی گزارتے رہے، لیکن ان کے باپ کو ان سے بڑی محبت تھی۔ بعض لوگوں کو اپنے بچوں کے ساتھ دیوانگی والی محبت ہوتی ہے، مجنونانہ محبت ہوتی ہے، اور محبت میں بہت زیادہ غلو ہوتا ہے۔ ان کے باپ کو بھی ان سے کچھ اسی طرح سی محبت تھی، ایسی محبت تھی کہ جب یہ اغوا ہو گئے تو ان کا باپ اپنے
ہوش و حواس کھو بیٹھا اور پاگلوں جیسی باتیں کرنے لگ گئے، اور سارا دن وادیوں میں گھومتے تھے، پہاڑوں پہ چڑھتے تھے، جنگلوں میں جاتے تھے، صحراؤں میں گھومتے تھے اور کہتے تھے اے زید تو کہاں چلا گیا ہے؟ بقیت علی زید ولم ادر ما فعل احی فیرجا ام اتا دونہ الاجل فیا لیت شعری هل لک الدہر رجعۃ فیا لیت شعری هل لک الدہر رجعۃ، اے زید میں تیری جدائی میں رو رہا ہوں اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ تو زندہ بھی ہے یا تو مر گیا ہے، پتہ نہیں کسی سخت زمین میں تو دفن ہو گیا ہے یا کسی نرم زمین نے تمہیں نگل لیا ہے۔ اے زید کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ تو کبھی تو میرے پاس واپس لوٹے گا، اور اے زید تیری جدائی میں میرا حال یہ ہے کہ جب کبھی سورج نکلتا ہے تو بھی تیری یاد آتی ہے، بارشیں برستی ہیں تو بھی تو مجھے یاد آتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں تو بھی تو مجھے یاد آتا ہے، اور اے زید میں صرف خود تجھے نہیں ڈھونڈوں گا، اگر میں تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گیا اور تجھے نہ پا سکا تو اپنے سارے بچوں کو وصیت کرتا جاؤں گا کہ میرا ایک ایک بیٹا تجھے اسی طرح تلاش کرے گا اور تجھے تلاش کرتے کرتے اونٹوں کو تھکا دے گا۔ اتنا ان کے باپ ان کو یاد کرتے تھے۔ اللہ کی شان، ایک دفعہ ان کے خاندان کا آدمی مکہ معظمہ آیا اور اس نے دیکھا کہ زید طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، تو بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا تجھے پتہ ہے تیرا باپ تو پاگل ہو گیا ہے، تیری یاد میں تو وہ اس کا عجیب حال ہو گیا ہے، تو چل میرے ساتھ تاکہ تجھے تیرے باپ سے ملاؤں۔ تو حضرت زید کہنے لگے میں تو نہیں جاتا ہوں، بس آپ میرے والد کے پاس جائیں اور ان کو جا کے میری طرف سے یہ شعر سنائیں، جس شعر کا مطلب یہ تھا کہ میرے ابا جان آپ پریشان نہ ہوں، میں یہاں بیت اللہ کے پڑوس میں رہتا ہوں، ایسے کریم لوگوں کے پاس رہتا ہوں کہ جن کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ چنانچہ جب یہ قوم کا آدمی اس نے آ کے حضرت زید کے باپ حارثہ کو بتایا کہ آپ کا بیٹا تو مکے میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا باپ اپنی ساری جمع پونجی لے کر اپنے بھائی یعنی حضرت زید کے چچا کو لے کر اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر سیدھا مکے پہنچا اور پوچھتے پاچھتے ہمارے نبی کے پاس آیا اور ہمارے نبی سے کہنے لگا اے محمد آپ تو بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، آپ کے آباء و اجداد کی بڑی سخاوت کا شہرہ ہے، آپ سے ہماری ایک درخواست ہے کہ آپ منہ مانگی ہم سے رقم لے لیں، آپ جو کہیں گے ہم آپ کو ادا کر دیں گے، آپ میرا بیٹا میرے حوالے کر دیں۔ ہمارے نبی نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ سے کوئی رقم نہیں لیں گے، اور اگر آپ کا اصرار ہے تو ہم آپ کا بیٹا آپ کے حوالے کر دیتے ہیں اور آپ سے ہم ایک پیسہ بھی نہیں لیتے۔ جب یہ کہا تو ان کا باپ بڑا خوش ہوا، چچا بھی بڑا خوش ہوا اور کہنے لگے آپ نے تو بڑا کرم کا مظاہرہ فرمایا، بڑی سخاوت کا مظاہرہ فرمایا۔ چنانچہ اس بات کے بعد معاملے کے طے ہو جانے کے بعد حضرت زید کو بلایا گیا۔ جب حضرت زید مجلس میں آئے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور اسی مجلس میں ان کا باپ بھی موجود تھا، ان کا چچا بھی موجود تھا، اب حضرت زید کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو اختیار کرے یا اپنے باپ اور چچا کو اختیار کرے۔ چنانچہ جب وہ مجلس میں آئے تو آتے ہی باپ نے ان کو بشارت دی اور کہا بیٹا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری غلامی سے جان چھڑا دی ہے اور اب ہم تجھے لینے آئے ہوئے ہیں، ہم تو بہت بڑی قیمت بھی لے کے آئے تھے لیکن یہ محمد بڑے سخی ہیں، انہوں نے تو مفت ہی آپ کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، تو اب چلیں آپ کی امی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ کی بہنیں بھی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو حضرت زید نے سوچا نہیں، یہ نہیں کہا ابو مجھے سوچنے کا موقع دیں میں ذرا سوچ کے فیصلہ کروں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ بے اختیار بے باک ہو کر اپنے باپ سے کہا ابو میں کبھی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آپ کو اختیار نہیں کر سکتا۔ تو ان کے باپ کہنے لگے زید تجھے کیا ہو گیا؟ چچا کہنے لگے زید تجھے کیا ہو گیا؟ تو باپ کو چھوڑ رہا ہے، ماں کو چھوڑ رہا ہے، وہ ماں جو تیری محبت میں پاگل ہو گئی اور وہ بہنیں جو رو رو کے تیرے لیے پاگل ہو گئیں، تو ان کو چھوڑ رہا ہے اور ان کو اختیار کر رہا ہے، ان میں تو نے دیکھا کیا ہے؟ حضرت زید کہنے لگے میں نے ان میں وہ کچھ دیکھا ہے جو مجھے دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ ابا جان آپ واپس چلے جائیں، میری امی کو سلام کہیں، میری بہنوں کو سلام کہیں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ یہ حضرت زید نے فیصلہ سنایا۔ ہمارے نبی اس فیصلے سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ علیہ السلام نے ایک دم حضرت زید کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور گود میں اٹھا کے آپ حرم شریف میں آئے، بیت اللہ شریف میں آئے اور بیت اللہ شریف میں آ کے آپ نے اعلان فرمایا یا من حضر اشہدوا ان زیدن ابنی یرثنی وارثہ، اے مکے کے لوگوں گواہ رہنا آج کے بعد زید میرا غلام نہیں بلکہ آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔
تو اللہ کا حکم ایک طرف ہو اور ساری دنیا دوسری طرف ہو، بندے کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ ساری دنیا سے منہ موڑ لے، اللہ سے منہ نہ موڑے، اللہ کے حکم کو نہ چھوڑے، اللہ کی منشا کو نہ چھوڑے، اللہ کی مرضی کو نہ چھوڑے۔ اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام مولوی پنے کا نام نہیں ہے، اسلام تو اللہ کی ماننے کا نام ہے۔ اللہ کی ماننا۔ اچھا، اللہ کی صرف نماز میں نہیں ماننی، اللہ کی صرف نماز میں نہیں ماننی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ علماء کرام کے پاس، مفتیان کرام کے پاس یہ پوچھنے تو آتے ہیں کہ جی اتحیات میں درود شریف پڑھنا میں بھول گیا ہوں تو میری نماز ہو گئی؟ اچھا جی، میں نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لیا تھا، پھر مجھے یاد آیا تو میں کھڑا ہو گیا، پھر میں نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو میری نماز ہو گئی؟ یہ مسائل پوچھنے آتے ہیں۔ اچھا جی، خون نکلا ہے لیکن بہا نہیں ہے تو میرا وضو ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا؟ اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، وضو خانے میں بیٹھ کے میں نے برش کیا ہے، میرا اعتکاف باقی رہا یا ٹوٹ گیا؟ یہ مسائل تو پوچھتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ میں دفتر میں کام کرتا ہوں، مجھے یہ پریشانیاں درپیش ہیں، کیا یہ میرے لیے جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ حکمران نہیں پوچھتے، یہ ایم پی ایم این اے کبھی آپ کو مفتیوں کے پاس نظر نہیں آئیں گے کہ حضرت صاحب، مفتی صاحب، مجھے یہ مسائل درپیش ہیں، اتنا میرے پاس بجٹ آیا ہے، اب بتائیے مجھ سے اوپر والے یہ مانگ رہے ہیں، نیچے والے یہ مانگ رہے ہیں، میرے لیے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے؟ آپ کو ایم پی اے نہیں ملے گا، ایم این اے نہیں ملے گا، کاروباری اور بزنس مین نہیں ملے گا، آپ کو بڑے ملازم نہیں ملیں گے، بڑے افسر نہیں ملیں گے تو یہ نماز کے مسائل پوچھنے والے ملیں گے، اس لیے کہ ہم نے یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ ہم نے اللہ کی ماننی تو ہے لیکن 4 رکعت کے اندر ماننی ہے، باہر نہیں ماننی۔ ہم بندے صرف 4 رکعت میں نہیں ہیں بھائیو، ہم 24 گھنٹے کے بندے ہیں، ہم 24 گھنٹے کے بندے ہیں، ہم دن میں بھی بندے ہیں، ہم رات میں بھی بندے ہیں، ہم دفتر میں بھی بندے ہیں، ہم گھروں میں بھی بندے ہیں، ہم سڑکوں پہ بھی بندے ہیں، ہم عہدے پہ آ جائیں تو بھی بندے ہیں، ہم کرسی پہ بیٹھ جائیں تو بھی بندے ہیں، ہم تخت پہ آ جائیں تو بھی بندے ہیں، ہم تختے پہ چڑھ جائیں تو بھی بندے ہیں، ہم مرد ہوں تب بھی بندے، ہم عورتیں ہوں تب بھی ہم بندیاں ہیں۔ ہماری زندگی بندگی ہے اور بندگی کا ہمیں اپنے عمل سے ثبوت دینا چاہیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بشر حافی بھی کہتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، لیکن شروع میں ان کا حال اچھا نہیں تھا، شرابی تھے۔ شراب، ناچ گانا، یہ زندگی کا سب سے زیادہ ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اچھا خاصا اللہ نے گھر دیا ہوا تھا ان کو، اچھا خاصا گھر دیا ہوا تھا، دوست یار جمع ہوتے تھے رات کو ان کے پاس، دوست یار جمع ہوتے تھے ان کے پاس، اور پھر وہاں ساز و سرود کی محفل سجتی تھی، رنڈیاں ناچتی تھیں، شرابیں پی جاتی تھیں، برائیاں بدکاریاں ہوتی تھیں، یہ ان کے گھر کا روزانہ کا معمول تھا۔ ایک دفعہ اسی طرح ان کے گھر میں ساز و سرود کی محفل لگی ہوئی تھی جس کا شور باہر بھی آ رہا تھا۔ اچانک ان کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا، جا کے دیکھو دروازے پہ کون آیا ہے۔ لونڈی کی دروازے پہ، دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا ہوا ہے، نورانی شخص کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ گھر کس کا ہے؟ کہا بشر کا ہے۔ کہا وہ آزاد ہے یا غلام بندہ ہے؟ آزاد ہے یا بندہ ہے؟ احر ام عبد، آزاد ہے یا غلام ہے؟ آزاد ہے یا بندہ ہے؟ تو ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ لونڈی سمجھی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آزاد ہے یا غلام ہے، جس کو بیچا جاتا ہے، تو اس نے کہا حر، آزاد ہے، غلام نہیں ہے، آزاد ہے۔ کہاں میں بھی تو کہوں یہ کام بندہ تو نہیں کر سکتا، یہ تو وہی کرے گا جو آزاد ہو، جو بندہ ہوگا وہ تو اپنے عمل سے بندگی کا ثبوت دے گا۔ بس یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا۔ لونڈی واپس آئی اور بشر بن حارث نے پوچھا کون تھا؟ کہا یہ تھا، ایک آدمی آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا۔ بس وہ بات ایسی دل پہ ان کے ٹھک گئی، ایسی زور سے لگی، ایسا ان کو دھچکا لگا کہ دوڑ کے باہر آئے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا، ننگے پاؤں دوڑ کے باہر آئے اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے کہ وہ کون ہے جو مجھے چھپے چھپے دبے دبے الفاظ میں ایک بہت بڑا سبق دے گیا ہے اور بندگی کا مجھے طریقہ سکھا گیا ہے۔
یہ سوچ کے ان کے پیچھے دوڑے، مگر وہ تو پتہ نہیں کون تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ یہ باہر آئے اور ننگے پاؤں گلیوں میں اسے ڈھونڈتے رہے، سڑکوں پہ اسے ڈھونڈتے رہے، دائیں بائیں اسے ڈھونڈتے رہے، اور ایسے ننگے پاؤں دوڑے کہ پھر ساری زندگی ہمیشہ ننگے پاؤں رہے، اور اس کی اس نصیحت سے توبہ طائب ہوئے، اللہ والے ہوئے، اور اتنے بڑے اللہ والے ہوئے کہ امام احمد بن حنبل بھی ان سے دعا کرانے کے لیے آتے تھے۔ امام احمد بن حنبل بھی دعا کرانے آتے تھے۔ ایک دفعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عورت آئی پردے کے ساتھ، کہا امام صاحب آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اگر بادشاہ کی سواری گزر رہی ہو، بادشاہ کی سواری اگر گزر رہی ہو تو بادشاہ کی سواری کے ساتھ لائٹیں ہوتی تھیں، لائٹیں روشنی ہوتی تھی، تو اگر بادشاہ کی سواری گزر رہی ہو اور کسی عورت کو بننے کا کام کرنا ہو، وہ کپڑا بنتے ہیں نا، بننے کا کام، سلائی کا کام، بننے کا کام کرنا ہو، تو وہ اس کی روشنی میں وہ بننے کا کام، سوئی دھاگے کا کام کر سکتی ہے۔ چونکہ بادشاہ سے اب اجازت کون لے؟ بادشاہ کی روشنی ہے، اس روشنی میں کیا سلائی کا کام، سوئی دھاگے کا کام عورت کے لیے کرنا جائز ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں، حرام ہے، حالانکہ جائز ہے، حرام ہے۔ بہرحال وہ عورت پوچھ کے چلی گئی۔ بیٹے نے کہا ابو آپ نے عجیب فتویٰ دیا ہے آج، بھلا اس میں حرام کی کیا بات ہے؟ وہ روشنی تو پہلے سے ہی ہے، وہ کوئی روشنی اس نے کوئی اس کے لیے تھوڑی استعمال ہو رہی ہے، وہ تو پہلی روشنی استعمال ہو رہی ہے، اگر اس روشنی سے اس نے فائدہ اٹھا لیا تو بظاہر تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو فرمانے لگے بیٹا یہ تیرے اور میرے لیے جائز ہے، تمہیں پتہ یہ عورت کون تھی؟ یہ بشر بن حارث کی بیٹی تھی، اور یہ وہ گھرانہ ہے، ساری دنیا جس سے تقوی سیکھتی ہے، لہذا ان کے لیے تو یہی بہتر ہے کہ بادشاہ کی سواری کی روشنی سے یہ فائدہ نہ اٹھائیں۔ اتنے بڑے بشر بن حارث۔ میرے دوستو، آج میں اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں کہ آج ہم بندے بنے ہوئے ہیں یا کچھ اور بنے ہوئے ہیں؟ آج ہم بندے ہیں یا آزاد ہیں؟ حر ہیں یا عبد ہیں؟ ہماری زندگی اگر ہم گہری نظر کے ساتھ اپنی زندگی پہ غور کریں گے، ہماری زندگی سے ہمارے بندہ ہونے کا پتہ نہیں چلتا، ہماری زندگی سے ہمارے آزاد ہونے کا پتہ چلتا ہے، حر ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ بلکہ جب ہم تکبر میں آ جاتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرنے لگ جاتے ہیں اور ہماری آنکھوں میں سرخی اتر آتی ہے، تو اس وقت تو ایسے لگتا ہے جیسے خدا بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے، اور اس کا نام اسلام ہے۔ اور اسلام صرف عبادات کو ایک مخصوص طریقے پہ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ اتنی دینی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، روزے میں یہ پابندیاں ہیں، حج میں یہ ارکان ہیں، بس اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ اسلام کا ترجمہ کیا ہے؟ اسلام کا نام ہے گردن نہادن، اسلام کا نام ہے اپنے آپ کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا، اس کا نام اسلام ہے۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلم اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو کسی اور کے سپرد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، ابراہیم اسلم، اپنے آپ کو حوالے کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں نے اپنی ساری مرضیاں چھوڑ دیں، میں نے اپنے سارے اختیارات قربان کر دیے، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھڑا دھڑ حکم آنا شروع ہو گئے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اور ایک سے ایک مشکل حکم آگ میں پھینک دیے گئے، آگ میں چلے گئے۔ ماں باپ سے جدائی برداشت کرنے کا حکم ہوا، ماں باپ سے جدائی برداشت کر لی۔ وطن چھوڑنے کا حکم ہوا، وطن کو چھوڑ دیا۔ بڑھاپے میں بچہ ہوا، حکم ہوا کہ اپنے بچے کو بھی اپنی بیوی کو بھی دونوں کو جا کے ریگستان میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اب تم نے ملنے نہیں جانا تو ملنے نہیں گئے، اب جاؤ تو ذبح کر کے آؤ، تو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔
فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھایا، خواب میں حکم دیا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام آئے اتنے عرصے کے بعد بچے سے ملنے کے لیے، اور آ کے بیوی سے کہا بچے کو تیار کرو، میں نے اپنے دوست سے اس کو ملوانے لے کر جانا ہے. بچے کو لیا اور چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پہ آس پاس کوئی انسان نہیں تھا، تنہائی مل گئی. تو بیٹے کو الگ سے بٹھا کے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. میرے بچے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تجھے ذبح کر دوں، تو تو ذرا سوچ کے بتانا، فانظر سوچ کے بتانا کہ کیا کرنا چاہیے. فانظر سوچ کے بتانا، سوچ کے بتانا. تجھے اختیار ہے، بے شک چند لمحے بیٹھ کے سوچو، سوچ کے فیصلہ کرو کہ اب کیا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. بچے نے کہا ابو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اختیار دیا سوچنے کا. انہوں نے سوچنے کے لیے ٹائم ہی نہیں مانگا، سوچنے کے لیے ٹائم ہی نہیں مانگا، بلکہ فرمانے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، بس جو اللہ نے آپ سے کہا ہے آپ اسے کر گزریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیٹا آپ کو صبر کر کے دکھائے گا. اصل بات جو ہے نا سنانے کی وہ آگے آ رہی ہے. اب جب بیٹا بھی تیار ہو گیا، باپ تو پہلے ہی تیار تھا. اب جب ان کو لٹایا باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، اور ان کو لٹا بھی لیا اور اپنے گھٹنے کو ان کے سینے پہ رکھ بھی لیا اور ان کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ان کی گردن کو اوپر بھی اٹھا لیا اور دائیں ہاتھ سے چھری کو پکڑ کے ان کی گردن پہ رکھ بھی لیا. یہ جو سارا منظر ہے نا، اس کو اللہ کہتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. اللہ کہتے ہیں جب اسماعیل اور ابراہیم دونوں اسلام لے آئے. ارے کیا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اسی دن مسلمان ہوئے؟ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں فلما اسلم، جب ابراہیم بھی اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اسماعیل نے بھی اپنے آپ کو حوالے کر دیا ذبح ہونے کے لیے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل لٹایا. جب اس کے گلے پہ چھری پھیری تو ہم نے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. ابراہیم آپ بھی پاس ہو گئے، آپ کا بیٹا بھی اس امتحان میں پاس ہو گیا. اسلام اس کا نام ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، کوئی مرضی نہیں. جو لوگ اسلامی احکام میں لاجک تلاش کرتے ہیں نا، تو وہ ایک دن آتا ہے کہ وہ مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام کے انکاری ہو جاتے ہیں. اسلام کے احکام میں لاجک نہیں تلاش کی جاتی، بلکہ اسلام تو مذہب ہی بندگی کا ہے. بندہ ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ یہ نہ پوچھے بندہ کیوں، اسلام میں کیوں نہیں ہے. اسلام میں لبیک ہے. اسلام میں کیوں نہیں ہے؟ اسلام میں لبیک ہے. اللہ نے کہا حج کرو، تو کہنے والے کہیں گے اللہ میاں آپ کے حج کرنے والے اور بھی تو بہت سارے، گھر تو آپ کا آباد ہے، خالی تو ہوا نہیں، تو اب ہمیں آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ نہیں، بندے کو یہی ہے کہ لبیک لبیک اللہم لبیک 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 کہتا ہوا بھاگا ہوا اللہ کے در پہ حاضری کے لیے پیش ہو جائے. میرے دوستو، اسلام اسی کا نام ہے کہ ہماری اپنی زندگی کی ساری مرضیاں ختم ہو جائیں، بس ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کی ماننی ہے. ہماری سمجھ میں آئے تو بھی ماننی ہے، ہماری سمجھ میں نہ آئے ہمیں تو بھی ماننی ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے لو کان الدین بالرأی، اگر اسلام کا تعلق عقل سے ہوتا، سمجھ سے ہوتا، تو اسلام موزوں کے نیچے مسح کرنے کا حکم دیتا، موزوں کے اوپر مسح کرنے کا حکم نہ دیتا. بھئی جب آپ موزے، چمڑے کے موزے پہن کے چلتے ہیں تو اوپر کا حصہ میلا ہوتا ہے یا نیچے کا حصہ میلا ہوتا ہے؟ بتائیے. نیچے کا حصہ میلا ہوتا ہے، جبکہ جب وضو کرنا ہے اور مسح کرنا ہے تو نیچے کو کچھ بھی نہیں کرنا، اس کو میلا ہی رہنے دو، اور جو اوپر پہلے سے صاف ہے آپ اس پہ گیلا ہاتھ پھیر رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں اسلام عقل سے نہیں ہے، اسلام تو بندگی ہے.
اسلام تو بندگی ہے، اسلام تو سر تسلیم خم کر لینے کا نام ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینے کا نام ہے، اللہ پاک کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ اے اللہ میرے بزنس میں میری کوئی مرضی نہیں، میں بزنس ویسے کروں گا جیسے تو چاہتا ہے۔ اے اللہ میری حکومت میں کوئی مرضی نہیں، میں حکومت ویسے کروں گا جیسے تو چاہتا ہے۔ اے اللہ میری شادیوں میں کوئی مرضی نہیں، میری برادری کیا کہتی ہے، میرا جرگہ کیا کہتا ہے، میری قوم کیا کہتی ہے اور میرے علاقے والے کیا کہتے ہیں، میری کوئی مرضی نہیں، بس میں تو ویسے شادی کروں گا جیسے تیری مرضی ہے۔ اس کا نام اسلام ہے۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنی مرضی سے دستبردار ہو جانا، اس کا نام اسلام ہے۔ تو بھائی اگر یہ والا اسلام آج مسلمانوں میں زندہ ہو جائے، خدائے پاک کی قسم اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی جنت بنا دیں گے، ہمیں زندگی کا سکون دے دیں گے، ہمیں برکتیں دے دیں گے، ہمارے دشمن کو اللہ زیر و زبر کر دیں گے، ہمارے دشمن کے خلاف اللہ ہماری مدد کریں گے اور ہمیں برکتیں دیں گے، رحمتیں دیں گے، زندگی کا سکون دیں گے، دل کا اطمینان دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ فرماتے ہیں جو مرد جو عورت اللہ کی مان کر زندگی گزارے گا، اللہ قسم کھا کے فرماتے ہیں میں ضرور بضرور اس کی زندگی خوبصورت بنا دوں گا۔ اور زندگی سے مراد آخرت کی نہیں، دنیا کی زندگی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، علماء کہتے ہیں جہاں لام آ جائے اور نون تاکید آ جائے تو یہ قسم کا معنی بن جاتا ہے۔ یہاں پہ قسم گویا مضمر ہوتا ہے، قسم مضمر ہوتا ہے، گویا اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میرے بندے تو میری مان کے تو دیکھ، تیری زندگی کو جنت نہ بنا دوں تو کہنا۔ تو بھائیو میں اور آپ نیت کریں کہ آج کے بعد اپنی کوئی مرضی نہیں، اپنی کوئی خواہش نہیں، اپنا کوئی ارادہ نہیں، اپنی کوئی آرزو نہیں، دنیا کیا کہہ رہی ہے ہم کان بند کر لیں، ہم یہ دیکھیں کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرے حضور کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی ماننا، اللہ کی سننا، اللہ کے نبی کی ماننا، اللہ کے نبی کی سننا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اس کا ہم تہیہ کر لیں، اس کا ہم عزم کر لیں، اس کو ہم طے کر لیں، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنا دے گا اس کی برکت سے، آخرت بھی بنا دے گا۔ اب یہ ایک نظریہ ہے کہ کامیابی اللہ کی ماننے میں ہے۔ اس نظریے پہ خود بھی آنا ہے، اوروں کو بھی لانا ہے۔ یہ نظریہ ہر ایک کو دینا ہے، اپنے بچوں کو یہ نظریہ دینا ہے۔ آج ہمارے بچوں کا یہ نظریہ نہیں ہے، آج ہمارے ماں باپ نے اپنے بچوں کا بھی یہ نظریہ بنا لیا ہے کہ بیٹا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھ تیرا فلاں رشتہ دار غریب ہے کیسے دھکے کھا رہا ہے، تیرا فلاں رشتہ دار وہ لندن پڑھنے چلا گیا، پہلے یہاں اچھا پڑھتا رہا، اسکالرشپ پہ لندن چلا گیا اور دیکھو اس کی کتنی اچھی نوکری لگ گئی، کتنے مزے کر رہے وہ بھی، لہذا تو بھی محنت کر اور تو بھی مزے کرے گا۔ یہ ہمارے ماں باپ نے اپنے بچوں کو ایک غلط قرآن کے مخالف، حدیث کے مخالف نظریہ دیا ہے، جس کی پاداش میں آج ہمارے بچے بے قابو ہیں، آج ہمارے بچے بدتمیز ہیں، آج ہمارے بچے بے قابو ہیں، آج ہمارے بچے بے لگام ہیں۔ مائیں باپ ترس رہے ہیں کہ کبھی ادب احترام سے، کبھی میٹھے بول کے ساتھ ہمارے بچے ہم سے بات کریں۔ اولادیں بے قابو ہیں اس لیے کہ ماں باپ نے نظریہ ہی غلط دیا ہے۔ اگر یہ ماں باپ اپنے بچوں کا بچپن سے یہ ذہن بناتے کہ بچے اللہ کی مانیں گے تو خیر ہے، اللہ کے نبی کی مانیں گے تو خیر ہے، تو یہ بچہ اپنی ماں کے پاؤں دھو کے پیتا، اپنے باپ کے پاؤں دھو کے پیتا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو امام حسین کے بیٹے ہیں، روزانہ اپنی ماں کے پاؤں دھوتے تھے اور وہ پانی پیتے تھے، اظہار محبت کے لیے، اظہار محبت کے لیے۔ اسلام ماں کا تقدس کیا ہے، باپ کا تقدس کیا ہے، یہ لندن نہیں بتائے گا، آکسفورڈ نہیں بتائے گا، یہ آپ کو قرآن بتائے گا، یہ آپ کو اللہ کے نبی کے ارشادات بتائے، اسلام بتائے گا۔ ہمارے نبی کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، آپ میری تشکیل کر دیں۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کوئی بڑا ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، اکیلی ہے، بوڑھی ہے، بیمار ہے۔ آپ نے فرمایا الزم رجلیہا فإن الجنۃ تحت اقدامها۔ آپ نے عجیب الفاظ ارشاد فرمائے۔ اگر آپ فرماتے لا بل اخدمها،
آپ نہ جائیں جہاد میں، بلکہ جائیں اپنی ماں کی خدمت کریں. ان الفاظ کی ادا کرنے سے معنی ادا ہو جاتا، مفہوم ادا ہو جاتا. لیکن ہمارے نبی نے ماں کا مقام اور ماں کا رتبہ ظاہر کرنے کے لیے ایسے الفاظ کا انتخاب فرمایا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا الزم رجلیہا، جا اس کے پاؤں سے جا کے چمٹ جا، فإن الجنت تحت اقدامہا، اس لیے کہ جنت کو اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. اب یہ کون بتائے گا اولاد؟ یہ نسل کو کون بتائے گا؟ یہ وہ بتائے گا، یہ اسلام بتائے گا. اور اسلام تب بتائے گا جب ہم نے اپنی نسل کو اسلام سے جوڑا ہو. اگر ہم نے اپنی نسل کو عہدے سے جوڑا، پیسے سے جوڑا، تو بھائیو پھر ہماری نسل ہمارے قابو میں نہیں رہے گی، اور ان کی دنیا بھی جائے گی، ان کا دین بھی جائے گا، ان کی آخرت بھی جائے گی. اس لیے میں اور آپ اس نظریے پر ہمیں پکے رہنا ہے، اور اس نظریے پہ اوروں کو لانا ہے، اس نظریے کی اشاعت کرنی ہے، اس پہ ہم نے خود بھی آنا ہے، سارے عالم کو لانا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے. تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین ناقص نہیں ہے، ہمارے دین میں کوئی کمی نہیں ہے کہ آج کے زمانے کا پڑھا لکھا اس میں پیون لگا کے اس کی کمی کی تلافی کرے گا. ہمارا دین کامل مکمل ہے، ہمارے نبی بھی کامل مکمل ہیں، ہمارا دین بھی کامل مکمل ہے. ہمارے نبی نے جو ہمیں دین دیا ہے اس میں کسی اضافے کی مزید گنجائش نہیں ہے. تو بھئی پورے اسلام کو اختیار کریں گے انشاءاللہ، اور اس پر اوروں کو لائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.